ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے دوستوں بھائی بزرگوں، ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مومن مومنہ کو چاہیے کہ 4 نعمتوں کا شکر ادا کرے. خاص کر فرمایا ہر صبح کو اللہ جل شانہ کے ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کرے. مشکات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کو یہ دعا پڑھے اور پھر شام کو پڑھے. صبح کو صبح کے الفاظ، مغرب شام میں، شام مغرب کے الفاظ. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ ان کلمات سے اللہ کا شکر ادا کرے فَقَدْ أَدَّى الشُّكْرَ، اس نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا. 4 نعمتیں میرے دوست بھائی بزرگوں، اور 4 نعمتیں کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی نور قلبی بالہدی وجعلنی من المؤمنین ولم یجعلنی ضالا. ایمان کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے ایمان نصیب فرمایا. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے جس نے مجھے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور تیسرا الحمدللہ الذی لم یجعل رزقی بغیرہ. تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے جو اپنی طاقت قوت اپنے خزانوں سے رزق نصیب فرما رہے ہیں. اور چوتھا فرمایا الحمدللہ الذی ستر علی عیوبی. ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھیں مجھ میں کتنے عیب ہیں، میرے عیبوں پر اللہ جل شانہ نے ستاری فرمائی. فرمایا جو شکر کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زندگی گزارو گی اسی حالت میں موت آئے گی، جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں قبر سے اٹھائے جاؤ گے. لیکن علماء نے فرمایا بعض مخصوص اعمال ہیں کہ اس کے کرنے سے اللہ جل شانہ آخر خاتمہ ایمان پہ نصیب فرماتے ہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے 2 باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے مؤذن نے آذان دی، آذان کے عدد اور جواب دینے کے لیے خاموش ہوئے.
اللہ جل شانہ ان دو کو آخر خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائیں گے۔ جس نے نظر کی حفاظت کی اللہ جل شانہ ان کو آخر خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمائے جو مساجد مدارس کی خدمت کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں ایمان کی علامت بتا کے علماء فرماتے آخر خاتمہ ایمان پہ نصیب ہوگا۔ اور پھر فرمایا من کان یؤمن بالیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مومن کی علامت اپنے مہمان کا اکرام کرنا، جو مہمان کا اکرام کرتا ہے ایمان کی علامت ہے، آخر خاتمہ اللہ ایمان پہ نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو شکر کرتا ہے، شکر اللہ کی نعمتوں کا، اللہ جل شانہ آخر خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائیں گے۔ ایمان کے کلمے کی ضربیں لگائی ہم نے الحمدللہ، اور اس ضربوں کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الاول من يدعى الى الجنة يوم القیامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، جو سر اور در میں، جو غم اور خوشی میں، جو دولت اور غربت میں، بیماری اور صحت میں اللہ جل شانہ کی تعریف کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے والا میں، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں، اللہ جل شانہ اول والا میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایسا عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ، ضرب لگ رہی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی، کوئی کچھ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق مالک نہیں سوائے اللہ جل شانہ کے، لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ کو پڑھا اس پہ موت آئی، اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ فرمایا جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے جس نے یہ کلمہ پڑھا، جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے مامون محفوظ ہوا۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا میرے دوستوں و بزرگوں؟ ایک کم 90 مرتبہ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو خطاب فرما رہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں میرے آپ کی اللہ جل شانہ ایمان کی گواہی دے رہے، اللہ میرے آپ کی ایمان کی گواہی دے کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہودیوں کو خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین ہادو، عیسائیوں کو فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، لیکن جب میرے آپ کی باری آئی یا ایھا الذین آمنو، او کلمے والو، او ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ پہ محنت کی اور کیسے تزکیہ فرمایا، کیسے تزکیہ فرمایا، کیسے تھے، اور اللہ جل شانہ امان والوں کے فضل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ سے، اور مکہ میں تو صرف لا الہ الا اللہ کی ضربیں تھی، لا الہ الا اللہ والا یقین تھا، اور مکہ میں آ کر پھر احکامات آئے، وہاں ضربیں اور یہاں پر اعمال، وہاں پر ضربیں لگا لگا کر ایمان بنا، یقین بنا، اور جب مدینے آئے، مدینہ تشریف لائے تو احکامات ماننے میں کوئی دقت تکلیف نہیں، یہاں پر پھر کیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور پردے کا حکم آیا، اور نہیں فرمائی کہ کیا جوا نہیں، شراب نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، تو سارے احکامات ماننے کے لیے صحابہ تیار ہوئے۔ اور کیسے تزکیہ ہوا میرے دوستو بزرگوں، ایسے لا الہ الا اللہ کی ضربیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، صحابہ بار بار حملے کر رہے ہیں، کافروں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، ادھر سے ایک صحابی نے ضرب لگائی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ سارا کا سارا قلعہ زمین بوس ہو گیا بغیر حمل کے۔ اللہ جل شانہ نے فتح فرمایا۔ کیا تھا؟ اندر سے یقین بنا ہوا تھا، ایمان بنا ہوا تھا۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو فرما رہے بیٹا جتنا ایمان ہوگا یقین ہوگا اتنے نیک اعمال اللہ نصیب فرمائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ضربوں کا مقصد کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا دین آ جائے۔ ایک دیہاتی 25 سوالات کر رہے ہیں، آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوابات پر حمد فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے ضربوں کا نتیجہ۔ نیک اعمال آئے، نیک اعمال آئے۔ اور کیا میں دوستوں بزرگوں عرض کیا سب سے بڑا دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو۔ ہمارے ذکر مجلس ذکر کا مقصد کیا ہے؟ قناعت آ جائے۔ قناعت کیا ہے؟ علماء نے فرمایا جو ہے اس پر شکر، جو نہیں ہے اس سے صبر۔ صبر اور شکر کا جذبہ بن جائے سب سے بڑے دولت مند بن جائیں گے۔ پھر اس کے سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ طلباء بیٹھے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، عالم بنے گے انشاءاللہ، اللہ علم نافع نصیب فرمائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو فرمایا، خاص کر طلباء اس دعا کا اہتمام فرمائے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ عز و جل علم نافع نصیب فرمائیں گے۔ عرض کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا متقی بننا چاہتا ہوں، تقوی ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بننا چاہتا ہوں، فرمایا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ جل شانہ آپ کو بہت بڑا عالم بنائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں فرق نصیب فرمائے گا۔ فرق کیا؟ جائز ناجائز، حق اور باطل، حلال اور حرام، اللہ عز و جل اپنے علم سے علم نصیب فرمائیں گے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضل الحق میں واقعہ لکھا ہے، محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبی کے کونے میں احادیث پڑھا رہے ہیں، مسجد نبی کے دوسرے کونے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، سر نیچے اللہ اللہ کر رہا ہے، اور وہاں سے خضر علیہ السلام ہے، اس کو جھنجھوڑا، اٹھ کھڑا ہو جاؤ شیخ عبد الرزاق محدث کے مجلس حدیث میں بیٹھو، درس حدیث میں بیٹھو، تو اس نے ایسے اوپر دیکھا اور جاؤ اور کہا جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تو اللہ جل شانہ آمنے والو خود حدیث پڑھا رہے ہیں، ادھر عبد الرزاق محدث پڑھا رہے ہیں، ادھر اللہ جل شانہ کا ولی ضربے لگانے والا اللہ جل شانہ اپنے علم سے علم عطا فرما رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام حیران ہوئے، اتنا پہنچا ہوا سرکار، اتنا مقرب اللہ جل شانہ کا، تو امتحاناً پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو خضر ہے، تو خضر ہے۔ اللہ اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے، تقوی ہوگا، اللہ عالم بنائیں گے۔ عادل کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر عرض کیا نیک بننا چاہتا ہوں، فرمایا لوگوں کو اپنا خیر دو، آپ کا خیر دوسروں تک پہنچے، سب سے بڑا نیک بنے گا۔ مضبوط بننا چاہتا ہوں، قوت والا بننا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ جل شانہ پہ توکل کرو، اللہ جل شانہ کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کثرت ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کثرت ذکر کرو، اللہ جل شانہ کا خاص درجہ ملے گا۔ رزق میں کشادگی چاہتا ہوں، فرمایا ہر وقت حالت وضو میں رہو، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق اچھے کرو، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، قیامت کے دن گناہوں سے پاک ہونا، حاضر ہونا چاہتا ہوں، فرمایا جنابت سے حالت جنابت سے فوراً غسل کرو،
اور عرض کیا کہ گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دے، کیا عمل کروں؟ فرمایا کثرت استغفار کرو۔ پھر عرض کیا قیامت کے دن قبر سے نور کی حالت میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم نہ کرو۔ عرض کیا رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، فرمایا بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، فرمایا خلق خدا پر رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ عما نوالو کا محبوب بننا چاہتا ہوں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کا محب بن جا، اللہ والوں کا محب بن جا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ معیت اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے محبوبین کے محب بن جاؤ، اللہ جل شانہ خود محبت کرنے لگیں گے۔ عرض کیا محسن بننا چاہتا ہوں، فرما بردار بننا چاہتا ہوں، فرمائے احسان کرو، محسن بنو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے اللہ معافی فرماتے ہیں؟ اللہ کے خوف اور محبت میں آنسو بہاؤ، عاجزی اختیار کرو، اور کیا بیماری پر صبر کرو، اللہ جل شانہ معاف فرمائیں گے۔ اور پھر عرض کیا جہنم کے عذاب کو اپنے آپ پر کیسے ٹھنڈا کرو؟ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمائے چپکے چپکے سے صدقہ کرو، اپنوں سے اپنا عیت اختیار کرو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمل کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق یہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہترین عمل ہے۔ برے برے اعمال کیا ہے؟ فرمایا برے اخلاق اور بخل، برے اخلاق اور بخل یہ برے اعمال ہے۔ آخر میں عرض کیا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ میں غصہ نہ ہو، نہ دنیا میں غصہ ہو نہ آخرت میں غصہ ہو۔ فرمایا لوگوں پر غصہ بند کر دو، اللہ جل شانہ تم پر غصہ نہیں ہوں گے۔ ایمان اور نیک اعمال تزکیہ میرے دوست بھائی بزرگوں، اور اس پر کیا ملے گا؟ اس پر کیا ملے گا دنیا میں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں حیات طیبہ کے بارے میں کہ جو چاہتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ جنت والی زندگی نصیب فرما دے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ ایمان نیک اعمال موت سے پہلے پہلے اللہ جنت والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض۔ یہ دنیا میں کامیابی ہے موت سے پہلے پہلے، ایمان نیک اعمال دنیا میں کامیابی موت کے وقت۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ موت کے وقت کامیابی۔ ولو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، انشاءاللہ مریں گے فرشتے میرے آپ کے لیے آئیں گے اور فرشتے مجھے آپ کو فرمائیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اللہ جل شانہ عمن والوں کی طرف سے خوشخبریاں فرشتے دیں گے، کوئی خوف نہیں موت کے بعد، دنیا چھوڑنے میں کوئی غم نہیں، وہ خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا، جنت میں جائیں گے سب کو انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ سے الا هل مشمل للجنہ، جنت کے لیے تیار ہو؟ پھر فرمایا لا خطر لها، جنت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یا رب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم، نور یتلألأ ریحانۃ تہتز قصر مشید نهر مقرد فاکہۃ نضیجہ زوجۃ الحسناء جلیلہ زوجۃ الحسناء جمیلہ
حلل کثیرہ، دار سلیمہ، خضرۃ حبرۃ، محلۃ عالیۃ بہیہ۔ جنت کی تعریف فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نور چمکتا ہوا نور ہے، پھولوں کا گلدستہ ہے، وہاں میوے تازہ میوے ہیں، خراب نہیں ہوتے، جنت کے لیے کوئی فنا نہیں، وہاں پاک بیویاں ہیں، مردوں کے لیے حوریں ہیں، حور عینا، حور لعبہ، حور مزید۔ کوئی حور عینا تو زعفران سے بنی، کوئی حور عینا چار خوشبوں سے بنی، لیکن جو دنیا کی نیک بیویاں ہیں اس کا کیا مقام ہوگا؟ دنیا کی نیک بیویاں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ اللہ پھر سے نئی زندگی عطا فرمائے جو نیک بیویاں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور عینا گانا سنائے گی، اور کیا وہ گانا سنا کے جنت دنیا کی نیک بیوی دیکھ کے وہ بھی گانا سنائے گی، اور دنیا کی نیک بیوی کا گانا کیا ہوگا؟ وہ کہے گی نحن متوضعات وما توضأتن، نحن المصلیات وما صلیتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن۔ ہم تو وضو کرنے والی تھی، تم نے تو وضو نہیں کیے، ہم نے دنیا میں نماز پڑھی، تم نے تو نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے تو روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے تو دنیا میں اللہ کے نام پہ صدقے کیے، مال لگایا، تم نے تو صدقے نہیں کیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں غلبنا علیہن، یہ دنیا کی نیک بیویاں یہ جنت کی بیویوں پر غالب آئیں گی، ہماری مستورات بھی امہات المومنین جیسے بن جائیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیمہ۔ میرے دوستوں و بزرگوں، صرف مردوں کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والے، اسلام لانے والے مرد، مسلمان مرد اور ایمان والے مرد، نہیں، مسلمان عورتیں، ایمان والی عورتیں، ایسے کیا روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والی عورتیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، مال کو لگانے والی عورتیں، مردوں عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے بڑا عظیم اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں ہم محنت کریں میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اللہ جل شانہ کو مختصر زندگی عطا فرمائی۔ عقل مند ہوشیار وہ ہے الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ پورا کا پورا دن میرے آپ کی زندگی میں آ جائے، پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے استاد مولانا سید احمد خان صاحب وعدہ کے ہیں دامت فروز ہوں، وہ فرماتے میرے ہاتھ میں ایک امریکی مسلمان ہوا، سالوں کے بعد رابطہ ہوا، فرمایا سال 2 میں الحمدللہ میرے ہاتھ پہ 4000 امریکی مسلمان ہوئے، اور الحمدللہ زمبابوے ہمارا سفر ہوا 2019 میں، وہاں سردار اور قبیلے مسلمان ہو گئے، سردار مسلمان ہوئے، سرداروں کی وجہ سے قبائل مسلمان ہو گئے۔ اللہ جل شانہ ہدایت کے فیصلے، مڈغاسکر کی کارگزاری خاندین عامر صاحب صاحب کے خود کارگزاری ممبر پہ سنائی کہ ہمارے 24 گھنٹے کے اندر اللہ جل شانہ نے 100% عیسائیوں کا گاؤں، اور اللہ جل شانہ اور وہ کیا، جیسے ہم داخل ہوئے تو ایک عورت وہ جھاڑو دے رہی تھی، کچھ کہنے لگی، ہمیں سمجھ نہ آئے، ترجمان سے پوچھے یہ کیا کہہ رہی ہے، اور اشارے بھی کر رہی ہے گھر کی طرف، تو ترجمان نے کہا یہ کہتی ہے کہ فلاں گھر والی عورت نے مجھے آج صبح خواب سنایا کہ میں نے رات کو ایسے تبلیغ والوں کو، پگڑیوں والوں کو، بستروں والوں کو میں نے دیکھا۔ اب وہ جو شکل صورت شیپ پتہ ہے وہ آپ ہیں، آپ پیروں میں ان کو بلا کر لاتی، ان کو بلایا، جیسے وہ خواب دیکھنے والی عورت، جیسے جماعت والوں کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکلی اور کہا ان کو میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا۔
تم کون ہو؟ ہم پاکستان سے آئے ہیں، تبلیغ کے لیے آئے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ملاقات کے لیے مسلمان بنے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اسی وقت دونوں عورتوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر منت سماجت، ہمارے گھر ایک دن ٹھہر جاؤ، آگے جانا تھا، ادھر نہیں ٹھہرنا تھا، مسلمانوں کی گاؤں میں جانا تھا۔ منت سماجت کر کے وہ ٹھہرے، سامان رکھا، اپنے بستر رکھے، دوسرے کونے میں تعلیم کے آگے میں بیٹھے۔ وہ دونوں عورتیں اپنے خامن بچوں کو لے کر آئی اور وہ بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ پڑھا، اور جیسے کلمہ پڑھا وہ گشتوں میں نکلے اور گاؤں میں پھر رہے ہیں، اور لوگوں مسلمان ہو جاؤ، ہمارے گھر مسلمان آئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہو گئے، تم بھی مسلمان ہو۔ وہ جو لوگ آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں مغرب تک پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اور پھر پادری کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب کو پیچھے ساری قوم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی اور برا بلا کہا آ گئے، وہ بڑے غصے میں واپس ہو گئے۔ قاضی مصر کہتے صبح کو میں بیان کرنے نہیں کھڑا تھا، وہ پادری صاحب آ گئے، پادری صاحب نے پہلے میرے ہاتھ میں چابی رکھی، یہ چابی لو چرچ کی، اس سے مسجد بناؤ، مجھے کلمہ سناؤ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ 100% گاؤں مسلمان ہو گیا، 100%۔ اور پھر کے بجائے ایک دن کے 5 دن وہاں پر گزارے، مرکز والوں سے رابطہ کیا، اطلاع دی، وہ سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ کسی قاضی صاحب کو، مولوی صاحب کو بلاؤ، ادھر محنت کرے، ان لوگوں کو سنبھالے۔ 5 دن کے بعد ہم گئے، 6 مہینے بعد پھر آئے، گاؤں کا حال کیا ہے؟ وہ پکے ٹکے نمازی، 100%، پکے ٹکے مسلمان۔ آج ہم اپنے گاؤں میں، آج اپنے محلے میں ہم 100% نمازی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے محلے میں 100%، اور وہ جدی پشتی عیسائی مسلمان ہو کر اللہ عز و جل نے اس سے دین کا کام لیا۔ وقت گزرتا گیا، 2008 میں وہاں سے جماعت آئی، 10 سال بعد 2008 میں تعارف ہوا، کارگزاری سناؤ، 10 سال میں تمہارا گاؤں کیسا ہے؟ فرمایا الحمدللہ 10 سال میں اب ہمارے گاؤں میں 80 حفاظ کرام ہیں اور 20 علماء کرام ہیں، 30 حجاج کرام ہیں، اور آس پاس کے گاؤں والے ماشاءاللہ تقریباً مسلمان ہو گئے، اور محنت ہو رہی ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکل۔ ایک عورت کی وجہ سے پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو گئے۔ ہم بھی محنت کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی کوشش۔